اے ایمان والو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ. سورہ الممتحنہ، اس کی تفصیل بتا دیں. تفصیل تو یہ ہے کہ یہ ابن ابی بلتہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، بخاری مسلم میں آتا ہے، جس نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی تھی مشرکین عرب کو، اور ان سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اس کے بدلے میرے جو اہل و عیال، میرا مال مکے میں ہے، اس کو تم نقصان نہ پہنچاؤ، کہ ان قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارادہ رکھتے ہیں کہ مکے پہ چڑھائی کریں گے. اب تو رسول اللہ کے ساتھ یہ غداری تھی، صحابی بدری تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ غداری کی اس نے. تو بخاری مسلم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ کو بتا دیا کہ اس طرح فلاں قافلے میں ایک عورت ہے، وہ اس کا خط لے کے جا رہی ہے. ظاہر ہے وہ مشرکین عرب کے پاس خط پہنچ جاتا تو وہ جنگ کی تیاری پہلے ہی کر لیتے. تو اس زمانے میں تو یہ بڑی انفارمیشن تھی، یہ لیک ہو جاتی. تو نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا، حضرت علی کو بھی اس میں شامل تھے، وہ اس پورے گروپ کے اندر. تو سیدنا علی نے اس عورت سے فرمایا کہ اپنا جو خط تمہارے پاس ہے یہ نکال دو. تو وہ جھوٹ بولنا شروع ہو گئی. سیدنا علی نے کہا کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے خبر دی. حضرت علی کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ غیبی خبریں دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو اترواؤں گا، وہ خط نکال دو. جب وہ ڈر گئی کہ بھئی اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو اپنا جوڑا اس نے کھولا، اس میں سے وہ خط دیا. تو اس سے علم غیب کا بھی عقیدہ کلیئر ہو گیا. حضرت علی کو نہیں پتا تھا کہ جوڑے میں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جوڑا کھولنا ویچی. ہاں جی، بڑے سے بڑا غوث ہو جی، وہ کسی صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر ہے، وہ کہانیاں بند کرو. اگر مولا علی کا یہ سٹیٹس ہے تو تواڈے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نکال کدھر ہی، ورنہ جاتے ہی کہتے ہیں کہ تیرے جوڑے میں نکال. میں دل دا حال بھی دیکھ لینا، بابے تے انج ایک نگاہ نال دیکھ لیندے نے ہر چیز. وہ جا کے رسول اللہ کی خبر بتا رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے بتایا تو ایسا ہی ہوگا، منو نہیں پتا. ہاں، تو اب جب وہ خط جو ہے وہ پہنچا رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو ظاہر ہے کہ صحابہ کا ریئیکشن تو بڑا سخت تھا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں. تو اب حضرت عمر نے بالکل صحیح فتویٰ لگایا، نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دو عمر، بدری صاحب کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں. لیکن حضرت عمر سے توبہ نہیں کروائی کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا ہے، کیونکہ انہوں نے شرعی حکم صحیح لگایا تھا. نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہے. اسی حدیث کو امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے اور اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی مومن کو منافق یا کافر کہہ دے تو اس پہ فتویٰ نہیں لوٹتا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، اگر کسی نے کسی دوسرے کو کہا کافر، تو اگر کہنے والا درست ہے پھر تو وہی کافر ہوا جسے وہ کہہ رہا ہے، ادروائز کفر اس پہ لوٹ آئے گا. اس حدیث کی تعویل یہ ہے، یہ اس صورت میں ہے جب وہ کہنے والا اسے مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہہ رہا ہو. آپ پوچھیں گے اس کی پریکٹیکل مثال، میں ہاں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کو پتا ہے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اس کے باوجود مجھے قادیانی کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھیں انہیں تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے میرے بارے میں، یا میرے نام کے اندر جو مرزا آیا ہے اس کو پکڑ کے وہ کرتے ہیں. وہ تو میں دستا ہے میں منگولاں دی اولاد ہاں. تواڈے صوفی سارے منگولاں نے وڈے نے، ادوں اللہ نے انہوں نے مسلط کیتا سی. ہن منگولاں نے اسلام قبول کر لیا تو ہن ویکھو تواڈے نال کیا کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ تعویل کی غلطی نہیں ہے. تعویل کی غلطی کیا ہے؟ جس طرح شیعہ کو لگی ہے کہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، وہ ان روایتوں کے اوپر رلائی کرتے ہیں جو ان تک پہنچی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تعویل کی غلطی ہے، یہ ایکسیپٹیبل ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہیں نا تو ہم کافر ہو جائیں، کیونکہ ہمیں تو وثوق سے پتہ ہے کہ وہ مومن کامل تھے. لیکن ایک ایسا شخص جو تاریخی روایات جو جھوٹی گھڑی ہوئی آ گئی، جو اس کو لولا لنگڑا دین پہنچا، جس پہ اس کا اعتماد ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ان کی تکفیر کرتا ہے، اس پہ کفر نہیں لوٹے گا. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. ٹھیک ہے،
یہ شرعی مسائل ہیں، اور یہ میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں نا، یہ پبلکلی میں سامنے لے کے آیا ہوں، ادروائز سارے فقہا یہ ساری چیزیں کتابوں میں لکھ کے آئے ہیں۔ یہ حدیث عمار جو پبلکلی اب باہر آئی ہے، مطلب میرے کہنے میں تو نہیں باہر آئی ہے، یہ پہلے سے ہی موجود تھی، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح رفع الیدین کی حدیثیں مصیبت بن جاتی ہیں حنفیوں کے لیے، حدیث عمار جو ہے وہ اہل حدیث کے لیے مصیبت بن گئی، حنفیوں کے لیے بھی بن گئی، ساروں کے لیے بن گئی۔ تو چیزیں موجود ہوتی ہیں تو پھر وہ اب حدیث کا تو کچھ نہیں کر سکتے، کبھی آئیں بائیں شائیں کریں گے، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، لیکن ظاہر ہے وہ جو اس طرح کے لوگ کہہ رہے ہیں ان کی تو ورتھ کوئی نہیں ہے نا۔ مطلب ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی میں حدیث کو نہیں مانتا، تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حدیث عمار کو نہ مانو یا حدیث عمار کو مان لو، اس سے پھر یہ بات کی جائے گی کہ تو منکرین حدیث ہے، تو پہلے تجھے حدیث کا حجت ہونا ثابت کریں گے، تمہیں بتائیں گے حدیث کی اہمیت کیا ہے، سنت کی اہمیت کیا ہے۔ پک اینڈ چوز نہیں ہوگا، پھر مقدمے پہ بات ہوگی۔ تو یہ ابن ابی بلتہ کے بارے میں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا کہ ابن ابی بلتہ نے یہ جو غداری کی تھی منافقت کی وجہ سے نہیں کی تھی، دنیا کی محبت میں کر دی تھی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو مسلم کی حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس کی بنیاد پہ حضرت علی کے مخالفین پہ آپ منافقت اس لیے نہیں لوٹا سکتے کہ ہمیں ان کی دل کی کیفیت نہیں پتا کہ انہیں شیطان نے ورگلا دیا یا دنیا کی محبت میں ڈوب کے انہوں نے کیا، یہ جینوئنلی حضرت علی سے بغض کی وجہ سے کیا۔ اس کا فیصلہ تو وقت کا پیغمبر کر سکتا ہے۔ اب وقت کا پیغمبر وہاں موجود تھا، انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ حضرت عمر نے تو فیصلہ جو کیا وہ ٹھیک کیا جب تک رسول اللہ وہاں موجود نہ تھے، لیکن اللہ کے نبی کو تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ دنیا سے مغلوب ہوا ہے۔ پھر اس کانٹیکسٹ میں سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار کوئی بھی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور تمہاری دشمنی اور دوستی کا معیار اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ یہ اصل میں اس کا پورا ہے، اس کے اوپر تو ہر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اس کانٹیکسٹ میں اور حدیثیں میں نے بیان کی ہیں۔